بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ ایک سوال کا حاصل یہ ہے کہ فجر کی نماز میں خاص طور پر اگر سنت کی ادائیگی کے دوران جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا سنت پڑھی جائے یا سنت کو چھوڑ کر فرض نماز میں شامل ہو جائے؟ دیکھیے، روایت تو یہ بتلاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی دوسری نماز نہیں ہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایسے ہی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلم شریف کے اندر ہے، کہ جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی دوسری نماز نہیں ہے۔ اس جیسی روایات کی بنیاد پر سیدنا حضرت امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر فرض نماز سنت کی ادائیگی کے دوران آدمی پہلے سے اگر سنت پڑھ رہا ہے اور اسی دوران اگر فرض نماز کھڑی ہو جائے تو ایسی صورت میں آدمی سنت کو چھوڑ دے گا اور فرض نماز میں شامل ہو جائے گا۔ اور اگر احناف کا یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک فجر کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ آدمی مسجد میں آیا اور فجر کی نماز جماعت میں یہ خیال ہو کہ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو رہی ہے یا کھڑی ہو گئی ہے اور آدمی کو یہ احساس ہے کہ میں سنت پڑھ کر فرض میں شریک ہو سکتا ہوں، سنت پڑھ کر فرض میں شامل ہو سکتا ہوں، تو احناف کا مسلک یہ ہے کہ آدمی پہلے سنت پڑھ لے اور اس کے بعد فرض نماز میں شامل ہو جائے۔ اور اگر یہ احساس ہو اور یہ ظن غالب ہو یا گمان ہو کہ اتنا وقت ٹائٹ ہے کہ اتنا آخری رکعت ہے یا اتنا ہے کہ سنت پڑھ کے فرض میں شامل نہیں ہو سکتا ہے، فرض نہیں مل سکتی ہے، تو احناف کا بھی مسلک یہی ہے کہ آدمی سنت چھوڑ دے، فرض میں شامل ہو جائے۔ اصل میں روایت میں احناف نے جس روایت سے استدلال کیا اس کا حاصل یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیل الاوطار کے اندر روایت موجود ہے، کہ فجر کی 2 رکعات یعنی فجر کی 2 سنت یہ دنیا اور وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر کی چیزوں سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں جو ابو داود کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فجر کی سنت نہ چھوڑو یہاں تک کہ تم کو گھوڑے رون ڈالیں۔ تو اس سے اہمیت معلوم ہوئی اور سنتوں کے مقابلے میں۔ اس لیے حنفیہ نے یہ فرمایا کہ سنت فرض نماز کے ملنے کا اگر ظن غالب ہے، جماعت کے ملنے کا ظن غالب ہے، تو آدمی پہلے سنت پڑھ لے گا۔ اصل میں یہ اختلاف اس بنیاد پر بھی ہے کہ فرض نماز کے بعد آیا وہ سنت ادا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ سنت چھوڑ کے فرض میں شامل ہونا ہے اور امام صاحب کے سلام پھیرتے ہی پھر آدمی اٹھ کے 2 رکعت سنت پڑھ سکتا ہے اور وہ سنت ہی ادا ہوگی۔ لیکن سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام کے ساتھ جب جماعت میں شریک ہو گیا تو اب دوبارہ پھر وہ سنت نماز نہیں پڑھ سکتا، فجر کی سنت نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے شوافع کے پاس چونکہ مزید سنت پڑھنے کی گنجائش ہے اور وہ سنت ادا ہو جائے گی، وہ سنت ہی سمجھی جائے گی، اس لیے شوافع نے فرمایا کہ پہلے فرض میں شامل ہوگا اور آدمی سنت کو چھوڑ دے گا، سنت بعد میں پڑھ لے گا۔ لیکن احناف کے نزدیک چونکہ فرض میں شامل ہونے کے بعد اب حدیث میں جو کہا گیا کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، اس لیے شوافع اور احناف نے فرمایا کہ اب آگے چل کے چونکہ فجر کی سنت نہیں ہو سکتی اور جماعت کے ملنے کا اگر ظن غالب ہے، جماعت کے ملنے کا یقین ہے، تو آدمی پہلے سنت پڑھ لے، اس لیے کہ فجر کی سنت کے سلسلے میں اہتمام روایات کے اندر موجود ہے۔ بہرحال جو جس مسلک کا فالوور ہے، جس مسلک کے وہ تقلید کرتا ہے، اس کے اعتبار سے وہ کام کرے، روایات دونوں قسم کی موجود ہیں۔ ایک سوال اور آیا ہے، ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کلیدار کرتا پہننا سنت ہے؟ بنا کلیدار کرتا نہیں پہننا چاہیے؟ اسلام نے کوئی مخصوص لباس کی متعین نہیں کیا ہے۔ اسلام نے جو لباس متعین کیا بس اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ لباس ساتر ہو، جسم کو ڈھانکنے والا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہوتے ہوں، چلنے پھرنے میں جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہوتے ہوں، یہ لباس ہے۔ ہاں البتہ
علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ہر زمانے کے نیکوکار صلحاء اولیاء کرام جس لباس کو ترجیح دیں وہ سنت لباس کے مشابہ ہے. جس لباس کو علماء کرام اولیاء کرام صلحاء کرام جس لباس کو ترجیح دیں پسند کریں وہ لباس سنت کے مشابہ ہے. اس لیے کلیدار کرتے کو چونکہ ہر وقت کے علماء نے ہر وقت کے بزرگان دین نے اولیاء کرام نے پسند فرمایا ہے، اس لیے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کلیدار کرتا یہ سنت کرتے کے مشابہ ہے، اس کے قریب ہے. لیکن اگر کوئی غیر کلیدار کرتا کوئی آدمی پہنتا ہے جو ڈھیلا ڈھالا ہے، ساتر ہے اور جسم کو چھپانے والا ہے تو وہ اسلامی لباس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس پہ سلسلے میں زبردستی کی بات نہیں کہنی چاہیے. بہرحال جو اصل مقصود ہے وہ ساتر لباس کی بات ہے، ستر والا لباس ہے، اس کا آدمی احتیاط کرنا چاہیے. ایک صاحب نے ایک اور سوال کیا ہے کہ مری ہوئی مرغی بیچ سکتے ہیں؟ کچھ غیر مسلم لوگ خریدتے ہیں تو اس کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اسلام میں مردار حرام ہے. اسلام میں مردار حرام ہے. حرمت علیکم المیتہ قرآن مجید نے فرمایا ہے. لہذا جب مرغی مر گئی تو اب مری ہوئی مرغی میتہ ہو گئی، مردار ہو گئی. اب اسلامی اعتبار سے وہ مال باقی نہیں رہا. لہذا اگرچہ غیر مسلم لوگ مردار مرغی یا مردار جانور کھاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان آدمی کے لیے چونکہ مردار کی بے جائز نہیں، اس کو بیچنا جائز نہیں. اب مری ہوئی مرغی چونکہ اب وہ مال باقی نہیں رہا، اس لیے اس کو بیچنا، غیر مسلم کو بھی بیچنا مسلمان کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. اس کی آمدنی مسلمان کے لیے حرام ہو جائے گی. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.